ارے کل لے لینا کہنا آسان ہے نا، مگر اس کا بوجھ بہت بھاری ہے۔ یہ بوجھ صرف پیسے کا نہیں بلکہ عزت، بھروسہ اور انسانیت کا ہے۔ اگر آپ نے کسی سے پیسہ ادھار لیا ہے تو اسے لوٹانا بھی تو پڑتا ہے نا، اور اسے لوٹانا صرف اس کی مدد کا بدلہ نہیں بلکہ آپ کی ایمانداری اور انسانیت کی پہچان ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے ادھار سوچ سمجھ کر لے، اگر لیا ہے تو سمے پر لوٹائے۔ جو ٹائم آپ نے دیا ہے کہ اس ٹائم میں ادھار واپس کر دوں گا، اسی ٹائم دے دیجئے۔ تاریخ دینے سے بہتر ہے کہ جلدی سے جلدی چکا دو۔ اپنی عزت اور بھروسے کو ہمیشہ قائم رکھو، کیونکہ اگر آپ کو دوسری بار مصیبت آئے گی تو آپ دوسری بار اس انسان سے مانگ سکتے ہو، اور دوبارہ بھی وہ انسان آپ کو دے گا، منع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کا بھروسہ جیت لیا ہوتا ہے۔ اسے یہ احساس ہو گیا ہوتا ہے، نہیں یہ آدمی اپنی زبان کا پکا ہے، جس تاریخ کو بولتا ہے اس تاریخ کو ضرور دے دیتا ہے۔ اور یہی ہوتے ہیں سچے ایمان والے لوگ، جو اپنی زبان پر قائم رہتے ہیں۔ دیکھیے، انسانی زندگی جو ہے نا، وہ رشتوں اور بھروسوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ جب کوئی انسان کسی کو مصیبت میں دیکھتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ مدد پیسے کی ہو یا کسی اور سامان کی، تو یہ بس لین دین کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ دلوں کا رشتہ ہوتا ہے، ایک بھروسہ ہوتا ہے۔ ایک بھروسے کو نبھانے کی اصل انسانیت ہے۔ مگر آج کل دیکھا جائے تو حالت ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ ادھار تو بہت آسانی سے لے لیتے ہیں، دوستی اور رشتہ داری کے نام پر نرم لہجے میں اپنی پریشانیاں بیاں کر کے سامنے والے سے مدد حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جب لوٹانے کی باری آتی ہے تو تاریخ پر تاریخ دیتے رہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کل لے لینا، کبھی کہتے ہیں اگلے ہفتے آ جانا، اور اسی طرح وعدے کرتے کرتے مہینے اور سال نکل جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سوسائٹی میں رشتوں میں درار پڑتی جا رہی ہے، دوستی ٹوٹ جاتی ہے اور بھروسے کی نیو ہل جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی طے وقت تک کے لیے قرض لو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ قرض لینا دینا کوئی معمولی کام نہیں، اسے لکھ لینا چاہیے تاکہ آگے جا کر کوئی غلط فہمی نہ ہو اور دونوں پکشوں کی عزت بنی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرض لیا اور اس کا ارادہ لوٹانے کا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اور جس نے قرض لیا اور نیت کی لوٹائے گا نہیں تو وہ چور ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض دار کی روح تب تک قید رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ اس سے صاف ہوتا ہے کہ قرض کا معاملہ صرف دنیا تک سمت نہیں ہے بلکہ آخرت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ دیکھیے، جب کوئی شخص ادھار لیتا ہے تو وہ کیول اس کا ویکتیگت مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ ٹائم پر پیسہ لوٹا دیتا ہے تو اس کی عزت بڑھتی ہے، سماج میں لوگ اسے بھروسے مند سمجھتے ہیں، رشتہ دار اور دوست سب اس پر گرو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ادھار لے، ٹال مٹول کرتا ہے، بہانے بناتا ہے، بار بار کہتا ہے کل لے لینا، تو اس کی عزت گر جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے لوگ ایسے انسان سے کنارہ کرنے لگتے ہیں۔ ایسا کرنے سے دوستی اور رشتہ داری پر اثر پڑتا ہے۔ جب دوست ہی ادھار لے کر نہ لوٹائے تو سب سے پہلے بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے رشتوں میں کڑواہٹ آتی ہے، بار بار یاد دلانے پر بحث اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے کترانے لگتا ہے تاکہ وہ پیسے کی مانگ نہ کرے۔ دھیرے دھیرے اس کی پہچان ایک دھوکے باز یا ادھاری نہ لوٹانے والے انسان کے روپ میں ہو جاتی ہے۔ اور دوستو، اس کے نقصانات یہ ہے کہ سب سے بڑا نقصان انسان کی عزت ہے۔ حدیث کے مطابق بنا لوٹانے کی نیت سے لیا گیا قرض چوری ہے، اچھے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، خود انسان بھی ہمیشہ ادھاری کے بوجھ سے دبا رہتا ہے۔ اور وقت پر پیسے لوٹانے کے فائدے یہ ہے کہ لوگ اسے ایماندار اور بھروسے مند سمجھتے ہیں۔ جس نے مدد کی بھی وہ دل سے دعا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں، دوست اور رشتہ دار زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا، اور لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور سے کر دینا۔